ہیں، ان پر بھی ایسے بھونڈے انداز میں ندوی ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو ادیب سمجھنے کے باوجود، اپنے آپ کو مفتی اور فقیہ سمجھنے کے باوجود، اپنے آپ کو سیاسی سمجھنے کے باوجود ایسا بھونڈا، ایسا بازاری لفظ استعمال کیا ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہانت ہے، تحقیر ہے، تدلیل ہے۔ وہ بازاری لفظ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں استعمال کرنے سے نہ بچ سکا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مسلمان کو خود جاننا چاہیے اور اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ کرنے میں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے کہ لگ بھگ 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ خیر، جن کی سوانح حیات پر بہت بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ اس پہ ایک رسالہ لکھا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام پر، اجلہ صحابہ کرام پر خصوصیت کے ساتھ احادیث کے ناقلین جو نہایت امانت دار، دیانت دار، صاحب ورع، صاحب تقوی ہیں، ان پر خصوصی طور پر اور سارے صحابہ کرام پر عمومی طور پر دشنام ترازیاں کی جا رہی ہیں، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ان کو عوام کے نگاہ میں بد اعتماد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ درباری ملا، چاہے وہ موجودہ حکومت ہند کا درباری ملا ہو، اور چاہے وہ ایران کا درباری ملا ہو، اور چاہے وہ مصر کا درباری ملا ہو، اور چاہے وہ امریکہ کا درباری ملا ہو، اور چاہے وہ اپنے پیٹ کا درباری ملا ہو، یا اپنے جیب کا درباری ملا ہو، یا اپنے ارد گرد چند نہ سمجھ لوگوں کے حلقے کو اپنے آپنے سے قریب کرنے کا ان کا درباری ملا ہو، زبان کو کنٹرول میں نہ کرتے ہوئے اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباری ملا کہا ہے۔ لفظ درباری ملا، سامعین کرام، حاضرین کرام، آپ کو جتنا علم ہے دین کا، زبان کا، ذرا آپ سوچئے کہ کسی کو درباری ملا کہنا یہ اس کی تعریف ہے یا اس کی تنقیص ہے، اس کی اہانت ہے۔ اگر یہی درباری ملا کا لفظ ہماری تقریر سید سلمان ندوی سنیں گے، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درباری ملا نہیں تھے، تم درباری ملا ہو، اور تمہیں درباری ملا ثابت کرنے کے لیے تمہارے ندوہ نے تمہیں ثابت کیا ہے، حلقہ دیوبند نے تمہیں ثابت کیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ تم ایک پاگل کتے کی طرح 4x4 کے روم میں بیٹھ کر بھوں 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 صحابہ کرام کے خلاف، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور یہاں تک کہ صاحبین کے خلاف 4x4 روم میں چند احمقوں کو بیوقوف بنا کر کے بس اپنا بگھاڑ رہے ہو، حالانکہ دل تمہارا ملامت کرتا ہوگا، لیکن وہاں ایک راز کار فرما ہے۔ آپ کو تہران خوش کرنا ہے، ایران خوش کرنا ہے۔ سید سلمان ندوی صاحب، آپ شیعوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ناصبیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، رافضیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے خلفائے راشدین میں صاحبین کو کافر اور فرعون کہنا۔ پوری منہج آپ کا آج 2-3 سال سے جو چل رہا، مکمل رافضیوں کے طریقے پر، ناصبیوں کے طریقے پر، شیعوں کے طریقے پر اللہ آپ کو ہدایت دے۔ تو بہرحال اس موقع پر ضروری ہے کہ ایک مومن مرد، ایک مسلمان مرد، ایک مومنہ عورت، ایک مسلمان عورت اور اس کے بچے
یہ جانیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا رتبہ کیا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں، آیات قرآنیہ کی روشنی میں، اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں، اور اقوال ائمہ دین کی روشنی میں یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ انداز بڑا انوکھا بناتے ہیں لوگ امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اپنی غلط فکر، اپنی غلط سوچ امت کے ذہن و دماغ میں ٹھوسنے کے لیے بڑے بھونڈے انداز بناتے ہیں۔ کہیں مودودی کا انداز لے لیتے ہیں، کبھی حسن بنا کا انداز لے لیتے ہیں، کہیں سید قطب کا انداز لے لیتے ہیں، اور کہیں شیعوں کا انداز لے لیتے ہیں، کہیں رافضیوں کا انداز لے لیتے ہیں۔ اور سید سلمان ندوی، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے اندر جب کسی شیعہ کا کوئی کام بگڑتا ہے تو بمباغ دوحل وقت لعنت اللہ علی ابی ہریرہ، اللہ کی لعنت ہو حضرت ابو ہریرہ پر۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دینی مسائل اور احکام کا بیشتر ذخیرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی مطلوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کس طرح پرشنسا، مدح سرائی اور تعریف کیا ہے۔ آپ کو میں بتلاتا چلوں، بات لمبی نہ ہونے پائے۔ بعض صحابہ ہیں کہ نام بنام ان کی فضیلت آئی ہے احادیث رسول کے اندر، جیسے خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اہل بدر ہیں، اہل بیت رضوان ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض روایتوں کے اندر عمومی طور پر صحابہ کرام کی مدح سرائی اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تم جاؤ صحابہ کرام کو بلا بھلا کہو، بیڑا تمہارا غرق ہوگا۔ اور قرآن کریم کے اندر اگر ان ساری آیتوں کو اکٹھا کیا جائے اور سیر حاصل اس کی تفسیر اور اس کا معنی اور مطلب بیان کیا جائے تو بہت کافی ہے، وقت چاہیے۔ ہم ایک آیت آپ کے سامنے بطور نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جس آیت کریمہ یا جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، چاہے وہ مہاجرین ہوں، چاہے وہ انصار ہوں، اور چاہے بعد میں ایمان لانے والے ہوں، سب کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح تعریف فرمائی ہے۔ سورہ حشر کی تفسیر آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 10 کے اندر دیکھ۔ سورہ حدید کے اندر بھی ایسی آیتیں ہیں جس میں صحابہ کی تعریف کی گئی ہے۔ سورہ فتح کے اندر بھی ہیں، مختلف صورتوں کے اندر۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 سے لے کر کے 10 تک ترجمہ و خلاصہ پڑھ لیں تاکہ آپ جان پائیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کس طرح تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مقام صحابہ سمجھنے اور ان کے مقام کی قدر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منہج صحابہ کرام کے مطابق اللہ کی دونوں وحی مطلوع قرآن مجید، وحی غیر مطلوع صحیح احادیث کو سمجھنے، سمجھانے اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مال فے جو بنا جہاد اور غزوہ کا ملتا ہے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت جو جہاد کرنے کے بعد میسر ہو، مال فے جو بغیر جہاد کے، قتال کے جو مال میدان جنگ میں ملتا ہے، دشمنان اسلام میدان چھوڑ کے
شکست خوردہ ہو کر ذہنی طور پر بھاگ جاتا ہے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر، اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ مال فے کی تقسیم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 کے اندر کہ کس کو دیا جائے گا یہ مال فے، کس کو دیا جائے گا، ترتیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال فے للفقراء المہاجرین، ان فقیر تنگ دست ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے لیے ہے۔ یہ مہاجرین کی فضیلت ہے، یہ مہاجرین کا رتبہ ہے کہ مال فے کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ للفقراء المہاجرین، مہاجرین فقراء کے لیے ہے جن کی قربانیاں، فداکاریاں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وہ اموالہم، اور اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیے گئے، اور کیا وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کی جستجو کرتے ہیں۔ اور کیا بتلایا ان کی کتنی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی مدد فرماتے ہیں، کرتے ہیں، اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور رتبے کے بارے میں کہا فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ راہ راست پر ہیں، یہی لوگ راست باز ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے اور ان کا رتبہ ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہی لوگ صادق لوگ ہیں، ایسے ہی ساری امت کا، وہ امت کے وہ علماء جو قابل اعتماد ہیں، اتفاق الصحابہ کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ یہ عادل